سلسلہ شروع کرتے ہیں آج جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آئمہ اہل بیت اطہار میں سے شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیاوی علائق سے پاک و صاف اپنے زمانہ کے امام و سردار ابو عبداللہ سیدنا امام حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ اہل ابتلاء کے قبلہ و رہنما اور شہید دشت کرب و بلا ہیں، اور تمام اہل طریقت آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں، اس لیے کہ جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرما بردار رہے، اور جب حق مغلوب و مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے، اور جب تک راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی چین و آرام نہ لیا۔ آپ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر نشانیاں تھیں جس سے آپ مخصوص و مزین تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی پشت مبارک پر سوار کر رکھا ہے۔ ڈوری کا ایک حصہ حضور نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو چلاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانوں کے ذریعے چلتے رہے۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو کہا نعم الجمل جملکا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ کتنی اچھی سواری ہے آپ کی۔ حضور نے آپ سے فرمایا نعم الراکب یا عمر، یہ سوار بھی تو کتنا عمدہ ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے طریقت میں بکثرت کلام لطیف اور اس کے رموز و معاملات منقول ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تمہارے لیے سب سے زیادہ رفیق و مہربان تمہارا دین ہے، اس لیے کہ بندے کی نجات دین کی پیروی میں ہے اور اس کی ہلاکت اس کی مخالفت میں ہے۔ صاحب عقل و خرد وہی شخص ہے جو مہربان کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی شفقت کو ملحوظ رکھے اور کسی حالت میں اس کی مطابقت سے روگردانی نہ کرے۔ برادر مشفق وہی ہوتا ہے جو اس کی خیر خواہی کرے اور شفقت و مہربانی کا دروازہ اس پر بند نہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام آئمہ اثنا عشر کے تیسرے امام اور ابو الائمہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، لقب ذکی، شہید، سید اور ثبت ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری پیر کے روز مدینہ منورہ میں ہوئی۔ شہاد النبوت میں روایت آئی ہے کہ آپ کی مدت حمل 6 ماہ ہے، جبکہ 6 ماہیہ بچہ سوائے آپ کے اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے زندہ نہیں رہا۔ آپ اپنے برادر مکرم حضرت امام حسن علیہ السلام سے 7 ماہ اور 20 دن چھوٹے تھے جب وہ نہال گلشن ولایت ارادہ الہی سے الولدن سر لابیہ کے جوئے بار کی طرف بلند ہوئے، اور وہ غنچۂ جمستان ہدایت مشیت ربانی سے عصمت و طہارت کے گلستان جادوانی میں حبل من لدن کا ولیجہ کی نسیم رحمت سے شگفتہ ہوا، تو جناب مرتضی علیہ السلام کی روح مقدس پر راحت بیز ہوائیں چلنے لگیں، اور جگر گوشہ رسول سید بطول کے قلب پاک پر فرحت و ابتلاحات کی بشارتیں پہنچ گئیں۔ اسم گرامی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قدم میمنت لزوم کی خوشخبری سن پہنچی تو آپ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرہ مقدس میں تشریف لائے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسین علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی آغوش میں دیا تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی اور فرمایا علی اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مجھے آپ پر سبقت کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی، تاہم میرا ارادہ ہے کہ اس کا نام حرب رکھوں۔
اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا میرا خیال ہے کہ اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھوں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کا نام رکھنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت پر سبقت نہیں کروں گا۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس کا نام ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہارون کے دوسرے بیٹے کا کیا نام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اس کا نام شبیر ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ تو عبرانی زبان کا نام ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عربی زبان عطا فرمائی ہے، میں اپنے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں کیسے رکھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ عربی لغت میں شبیر کے معنی حسین ہے، چنانچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں روز سفید دھبوں والے 2 سیاہ مہنڈے ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا، جیسا کہ آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ آپ کے سر کے بال اتروا کر ان کے ساتھ چاندی کی وزن کر کے خیرات کر دی، مبارک و تعزیت۔ روایت آئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے محبوب کی خدمت بھیجا کہ وہ جا کر انہیں مبارکباد پیش کریں اور شہادت حسین کی تعزیت کریں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس وقت امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے رکھا تھا اور ان کی گردن چوم رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دینے کے بعد آغاز تعزیت کیا تو آپ نے فرمایا جبرائیل مبارکبادی کی وجہ تو معلوم ہے، تعزیت کیسی ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین کے حلق کی جس جگہ کو ابھی چوم رہے تھے اسی مقام کو ان کی والدہ کے وصال اور والد و برادر کی شہادت کے بعد تیغ جفا سے گھائل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جبرائیل نے کربلا میں پیش آنے والے واقعہ کا تھوڑا سا حال بیان کر دیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ اشکبار ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے جبرائیل کی بات دہرا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کی آنکھوں سے بھی سیلاب اشک بہہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی روتے اور افسوس کرتے ہوئے سید طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرہ اقدس میں تشریف لائے تو جناب سید نے فرمایا آج مسرت و ابن سعد کا دن ہے، نہ کہ غم و اندوہ کا، اگر یہ خوشی کے آنسو ہیں تو بھی بتا دیں اور اگر یہ غم ہے تو اس کی وجہ ارشاد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا فاطمہ یہ غم حسین کے آنسو ہیں۔ آپ کے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سن کر بتایا ہے کہ اسے شہید کر دیا جائے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو آپ کی چیخ نکل گئی، آپ نے ردائی عصمت پر سر پر اوڑھی اور اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس میں تشریف لے آئیں اور روتے ہوئے عرض کی ابا جان علی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے جبرائیل سے سن کر فرمایا ہے کہ امت کے بے رحم اور جفاکار لوگ مل کر آپ کی بوسہ گاہ حلقوں میں حسین کو تیغ جفا سے مجروح کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہمیں جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہی بتایا ہے۔ جناب سیدہ نے نالا فریاد کرتے ہوئے کہا ابا جان میرے حسین نے کیا گناہ کیا ہے جو اسے بچپن میں ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ صورت اس کے بچپن اور شباب کے زمانہ میں واقع نہیں ہوگی، بلکہ یہ واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوگا جب نہ ہم ہوں گے، نہ علی ہوگا، نہ تو ہوگی اور نہ اس کا بھائی حسن ہوگا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سنا تو دوبارہ فریاد کرتے ہوئے کہا اے مظلوم و شہید مادر، اے بے کس مادر، جب تیرے ماں باپ اور بھائی موجود نہیں ہوں گے تو تیری مصیبت پر کون آنسو بہائے گا؟ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتی تو تیری رسم تعزیت بجا لاتی۔ راوی فرماتے ہیں کہ عاطف نے آواز ہی کہ مصیبت زدگان آخر الزمان ہر سال شہادت حسین کے دنوں میں رسم تعزیت کو زندہ کریں گے اور شرط مصیبت بجا لائیں گے۔ لوگ آنکھوں سے اشک ندامت بہاتے ہوئے آہ جگر سوز اور درد دل کے ساتھ زاری کریں گے۔